السلام علیکم ناظرین۔ آزاد کشمیر کے علاقے راولہ کوٹ ضلع پونچھ بالخصوص راولہ کوٹ میں ایک درخت بہت زیادہ کاشت کیا جاتا ہے جس کو سفیدہ کہتے ہیں۔ سفیدہ بنیادی طور پہ ہمارے ہاں تو کاروباری مقاصد کے لیے کاشت کیا جاتا ہے، لیکن اس کے جو انسانی زندگی پہ اور انسانی صحت پہ اثرات ہیں اور ماحول کے لیے جو اس کے اثرات ہیں ان پہ کبھی غور نہیں کیا گیا۔ یہ سفیدہ بنیادی طور پہ سطح آب جو ہے پانی کی سطح آزاد کشمیر میں اس میں کمی کا موجب بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہار شروع ہوتے ہی جب یہ بہار کا موسم ہوتا ہے آج کل کے دنوں میں، اس سے جو روئی خارج ہوتی ہے وہ سخت قسم کی بیماریوں کا موجب ہے، لیکن آزاد کشمیر کے محکمہ جات بالخصوص ماحولیات، جنگلات اور دیگر جو اس سے ریلیونٹ ادارے ہیں جیسے صحت کا ادارہ ہے، وہ اس کے اثرات سے مکمل طور پر لاعلم میں یا پھر جان بوجھ کر لاعلم بنے ہوئے ہیں۔ سفیدے کی جو بنیاد ڈالی گئی تو یہ پونچھ یونیورسٹی جو اس وقت ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تھا جے کے یونیورسٹی کا، اس نے 90 کی دہائی میں ڈالی، اور آزاد کشمیر کے یونیورسٹی کے شعبہ ایگریکلچر نے اس وقت پہلی مرتبہ 90s میں اس کو کاشت کیا۔ سرکاری سطح پر تو اس کو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کی کاشت کے ذریعے یہ لکڑی فروخت ہوتی ہے اور قیمتی لکڑی ہے، تو اس کے بعد لوگوں نے اس کو کاشت کرنا شروع کیا، اور یہ خیر اس علاقے میں کاشت کیا گیا جہاں پر دھان یعنی چاولوں کی فصل کاشت کی جاتی تھی۔ سفیدے کی شجر کاری کے وقت اس کے ماحولیاتی اثرات کو بھی زیر بحث نہیں لایا گیا، اور اب اس کے جو ماحولیاتی اثرات ہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تو جو پانی کی سطح ہے، چونکہ یہ پانی بہت زیادہ لیتا ہے تو پانی کی سطح میں کمی بہت زیادہ آتی ہے، اور اس کے علاوہ بہار کے موسم میں جو اس سے روئی خارج ہوتی ہے، کاٹن جو خارج ہوتی ہے، تو وہ پولن الرجی، آنکھوں کی الرجی اور پھیپھڑے، زکام، اور یہ جو وائرل انفیکشن، ایک قسم کا وائرل انفیکشن ہوتا ہے اس سیزن میں۔ اس پودے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ پودا جتنا زمین کے اوپر ہوتا ہے 200-250 فٹ اونچا جاتا ہے یہ، اور اتنی اس کی جڑیں نیچے بھی جاتی ہیں، اور یہ اگر کہیں گھر کے نزدیک یا پھر کسی سیوریج لائن کے نزدیک ہو تو یہ اس کی سیوریج لائن کو پھاڑ بھی دیتا ہے، مطلب اس کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے یا 90s سے پہلے راولہ کوٹ میں جو بورنگ کا پانی تھا وہ آپ کو 40-50 فٹ کی بورنگ پہ آ جاتا تھا، لیکن اب آپ تقریباً 250-300 فٹ کی بورنگ کرواتے ہیں تو اس کے بعد پانی آتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ سفیدے کی کاشت ہے۔ اس کے علاوہ سفیدے کو ایک اچھا کمپٹیٹر مانا جاتا ہے پودوں میں، وہ چونکہ اس کے پتے جو گرتے ہیں، جہاں اس کے پتے گرتے ہیں، جہاں اس کی روئی گرتی ہے، تو اس کے بعد یہ روئی اور یہ پتے کبھی بھی اس چیز دوسرے پودے کو بڑھنے نہیں دیتے، وہاں پہ گھاس ہو یا پودے ہوں ان کو بڑھنے نہیں دیتے، بلکہ وہاں پہ دوسرے پودوں کی افزائش کو بالکل روک دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ سفیدہ جو بنیادی طور پہ ہمارے ہاں کاشت ہوتا ہے، اس کو یہ آسٹریلیا اور جو نمی والے علاقے ہیں دوسرے ملکوں میں وہاں پہ کاشت کیا جاتا تھا تاکہ وہاں کی دلدلوں میں کمی آ سکے، دلدلیں خشک ہو سکیں، لیکن آزاد کشمیر میں اس کو کاروبار کے بزنس میں لایا گیا، اور تقریباً اس کی جو افزائش ہوتی ہے وہ 7 سے 10 سال کے درمیان میں ہوتی ہے، اور یہ اس ایریے میں پانی بالکل ختم کر دیتا ہے اور مٹی کو بالکل خشک کر دیتا ہے۔ دوسرے بہت سارے ملکوں میں اس سفیدے پر، یہ جو ہمارے ہاں کاشت کیا جاتا ہے، وہ پابندی لگائی گئی، آسٹریلیا میں اس پر پابندیاں عائد کی گئی، ایک عرصے تک وہ اپنی دلدلوں میں لگاتے رہے تاکہ دلدل خشک ہو، لیکن اس کے مضر اثرات کے سبب جب اس کی انوائرمنٹل اسٹڈی کی گئی، اس کی ہیلتھ اسٹڈی کی گئی، تو اس پہ پابندی عائد کی گئی۔ اسی طرح اسی سفیدے پہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں یعنی بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں اس سفیدے پر 2014 میں پابندی عائد کی گئی تھی، اور مقبوضہ کشمیر ہائی کورٹ نے تقریباً 2 کروڑ سے زائد جو سفیدے کے درخت ہیں ان کو تلف کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ آزاد کشمیر کے محکمہ جنگلات نے کچھ اعداد و شمار جاری کیے تھے جن کے مطابق
اس خطے کے یہ جو آزاد کشمیر بالخصوص پونچھ ڈویژن ہے اس کے لوگوں کو سالانہ 50 سے 60 کروڑ روپے آمدن اس فائدے سے ہوتی ہے، لیکن اس کے کا کوئی متبادل نہیں دیا گیا ہے، اس کے جو نقصانات ہیں ان کو کبھی اسٹڈی میں نہیں لایا گیا۔ اس میں ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ یہ انہی علاقوں میں جہاں پہ پہلے چاول کاشت ہوتے تھے ان علاقوں میں لگایا جاتا ہے، لیکن اگر اس جو ہم نے اس کو ریپلیس کیا تھا، چاولوں کی فصل کو سفیدے سے ہم نے ریپلیس کیا تھا، تو اگر ہم سفیدے کو چاولوں سے ریپلیس کرتے ہیں اور گورنمنٹ اس پہ کوئی پابندی عائد کرتی ہے اور لوگوں کو پابند کرتی ہے اور اس کے ماحولیاتی اثرات سے بچنے کے لیے، تو ہم اتنا ہی زر مبادلہ چاولوں سے بھی کما سکتے ہیں جتنا ہم سفیدے سے کماتے ہیں۔ تو اس چیز پہ گورنمنٹ کو اور یہاں مقامی لوگوں کو اس کے نقصانات اور اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اس حوالے سے کیمپین بھی کرنی چاہیے۔ تو اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ